السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ تو میں نے کتاب اصول الثلاثہ میں پڑھا ہے کہ عبادت جو ہے توقیفی ہے، جس کا مطلب ہر عبادت کے لیے قرآن اور سنت میں دلیل ہونا لازمی ہے۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اکثر اہل حدیث مساجد میں جو وتر کی نماز لمبی لمبی دعائیں کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے اور اس کا جو کثرت سے اہتمام کیا جا رہا ہے، کیا یہ توقیفی ہے؟ اس عمل کا کیا حکم ہے شیخ؟ قرآن اور سنت کی روشنی میں اس کا جواب دے۔ جزاک اللہ خیراً، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال ہے کہ عبادات توقیفی ہیں۔ آپ نے اصول ثلاثہ میں یہ بات پڑھی ہے۔ عبادات توقیفی ہیں یعنی عبادات میں دلیل کے علاوہ کوئی کام انجام نہیں دیا جا سکتا۔ دلیل سے جو ثبوت ملے گا وہی عبادت انجام دی جا سکتی ہے۔ یہ ضابطہ یقیناً بالکل واضح ضابطہ ہے اور اس میں کسی انداز کے شبہات کی گنجائش نہیں ہے۔ عبادات توقیفی ہیں۔ اب اس سلسلے میں آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ آج کل اہل حدیث مساجد میں وتر کے اندر یعنی قنوت وتر میں لمبی چوڑی دعائیں کرائی جا رہی ہیں۔ دیکھیے، اس سلسلے میں ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ قنوت وتر میں دعاؤں کے اضافے کی گنجائش موجود ہے۔ بسا اوقات اسلاف نے کچھ اضافات اور اپنی ضرورتوں اور اپنے حالات کے لحاظ سے قنوت وتر میں یا قنوت نازلہ میں اصل نص شرعی یا معصورہ دعا سے ہٹ کر کے بعض کلمات یا بعض دعاؤں کا اضافہ کیا ہے۔ اس کی دلیل موجود ہے، لیکن یہ جو رواج بن گیا ہے ہر نماز میں لمبی دعائیں، حرمین میں بھی یہ عمل عام طور سے انجام دیا جاتا ہے، یہ چیز درست نہیں ہے۔ بلکہ قنوت وتر کی دعا کبھی کبھار چھوڑی بھی جانی چاہیے۔ اس پر اتنی پابندی نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ یہ تصور کریں کہ یہ چیز ضروری ہے۔ کبھی کبھار قنوت وتر کو چھوڑا جانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصل یہی ہے کہ انسان معصورہ کلمات پر ہی، جو کلمات قنوت وتر کے ثابت ہیں قرآن و حدیث سے، دلائل سے، انہی پر اکتفا کرے۔ کبھی کبھار اس میں اضافے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن عام طور سے اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے، بلکہ انہی صیغوں پر اکتفا کرنا چاہیے جو صیغے ثابت ہیں۔ یہی صورتحال قنوت نازلہ کی بھی ہے۔ قنوت نازلہ میں بھی اضافے کی گنجائش موجود ہے، لیکن عموماً ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انہی کلمات پر اکتفا کرنا چاہیے جو کلمات احادیث مبارکہ سے اور صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ ایک رواج جو بن گیا ہے کہ عموماً وتر میں لمبی لمبی دعائیں کی جاتی ہیں اور کافی وقت لگایا جاتا ہے، یہ رواج جو ہے اس میں کہیں نہ کہیں بہرحال ریاکاری کے امکانات پیدا ہوتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں اس بات کے امکانات پیدا ہوتے ہیں کہ انسان جن چیزوں میں انفرادی طور پر یا تنہائی میں اللہ رب العالمین کے سامنے زیادہ گڑ گڑا سکتا ہے اور اللہ رب العالمین سے زیادہ سوز کے ساتھ دعائیں مانگ سکتا ہے، وہ چیزیں جب اجتماعی شکل میں ہوتی ہیں تو انسان انفرادی طور پر ان چیزوں سے کسی حد تک غافل ہونے کا امکان بھی پیدا ہوتا ہے۔ لہذا اجتماعی طور پر ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ انہی صیغوں پر اکتفا کریں جو صیغے ثابت ہیں۔ کبھی کبھار ضرورت محسوس ہو مسلمانوں کے عام حالات کے مد نظر تو ایسی صورت میں اضافات کی گنجائش موجود ہے، لیکن اضافات کو ہمیشہ لازم پکڑ لینا یا قنوت وتر کا مستقل طور سے اہتمام کرنا اور کبھی نہ چھوڑنا، یہ چیزیں بہرحال ایسی ہیں جس پر انسان کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اپنی عبادات میں وہی طرز اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اسلاف امت اور صحابہ اکرام نے اختیار کیا ہے، اور اس بات کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم انہی صیغوں کا استعمال کثرت سے کریں جو صیغے ثابت ہیں،
کبھی کبھار ضرورت ہو تو اضافے کی گنجائش موجود ہے۔ اللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔